अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। सल्फ़ सालिहीन से किसी ने पूछा कि बंदा मुखलिस कब बनता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब वो दूध पीते बच्चे की तरह बन जाए, यानी उसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि कौन उसकी मज़म्मत कर रहा है और कौन उसकी तारीफ़। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि बंदा जो है वो दूध पीते बच्चे वाली हरकतें शुरू कर ले, ठीक है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ बन जाए, ऐसे नहीं। लेकिन इस बात का मतलब ये है कि आपको ना खुशामद से फ़र्क पड़ना चाहिए, ना मज़म्मत से फ़र्क पड़ना चाहिए। आप इतने मुखलिस हों हर इंसान के साथ कि जो आपके लिए बुरा कह रहा है आप उसके साथ भी अच्छे हों, जो आपके लिए अच्छा कह रहा है आप उसके साथ भी अच्छे हों। आप अपने दिल में से कुदूरत और नफ़रत जब निकाल लेंगे तो आप मुखलिस कहलाएंगे। वैसे मैं सोचती हूँ कि हमारा दिल कितना बड़ा होना चाहिए। देखो, मैं भी इंसान हूँ ना, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, और हम सब जो हैं अपनी बर्दाश्त के हिसाब से ही चलते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि दिल कितना बड़ा होना चाहिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर कोई हमारे लिए कुछ बुरा कह दे तो उसको माइंड नहीं करें, छोड़ दें, जाने दें, ठीक है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो तीन बार आप मौका दे सकते हैं, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा हो लाइफ में, आपको उससे बार बार ऐसा नुकसान मिल रहा हो जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप कहें कि आपका जो है घर गृहस्थी हिल सकती है, आपका बैलेंस हिल सकता है, आपका बिज़नेस हिल सकता है, मतलब बड़े नुकसान, या आपके बच्चों की ज़िंदगी पे उसका कोई बुरा असर पड़ सकता है, तो फिर वो शख्स आपका दुश्मन है। और फिर उसके लिए आपने आंखें बंद नहीं करनी है और आपने वहाँ पर इग्नोरेंस वाला जो है बोर्ड नहीं लगाना है। फिर आपने देखकर उसकी हर चाल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ानी है। तो अपने दोस्त और दुश्मन और बेवकूफ़ शख्स में फ़र्क करना सीखें। खैर जनाब, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात होगी, जिनमें से कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी जो है वो अहम पॉइंट्स के ऊपर बात कर लूँ। कुछ रह गए तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन में ज़रूर करेंगे। लाइक करना आपने नहीं भूलना है, आपके लाइक की स्पेशल नीड रहती है मुझे। अच्छा, नॉइस जो है बैकग्राउंड में हो रहा है उसके लिए सॉरी है, एक्सक्यूज़ है। और बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले बात करूंगी सितारा यासीन को मैसेज। एक दो दिन पहले सुनने में आया था कि वकरी ने इस किस्म का जो है वो थंबनेल लगाया है, वकार साहब ने, और इस किस्म की बात की है अपने व्लॉग में कि घर से रिलेटेड आपको बहुत जल्दी जो है वो एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कराची में घर जो हैं वो इतने इतने रेंट के हैं, 50-50 हज़ार रेंट का घर है और बहुत महंगे पड़ रहे हैं घर, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब इस तरह से उसने बात की है जैसे कि वो कराची छोड़ रहा है, जैसे कि वो कहीं और मूव ऑन कर रहा है, अपने जो है वो घर को, पूरे घर को शिफ्ट कर रहा है बाबर की तरह। इस टाइप की फीलिंग उसकी बात से आई थी। पहली बात तो ये है कि जो आप लोगों का लाइफस्टाइल है मिस्टर वकार, उस हिसाब से 50,000 वाला घर आप किस खुशी में ले रहे हैं, या लोगों को आप किस खुशी में बता रहे हैं कि आपने 50,000 वाला घर लेना, और फिर कहते हैं कि अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह डाल दें तो फिर वो 70-80 तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल गलत है। 70-80 तक वो घर पहुंचता, सॉरी 20-30 हज़ार रुपये जो है उस घर का बिल आता है जिसका अपना रेंट 20-30 हज़ार हो, ठीक है। अगर आप 50,000 वाले घर में जाएंगे तो आप लाख 1.5 लाख जो है वो बिजली के बिल, नॉर्मल एवरेज बिल के लिए रेडी रहें। जिस घर का रेंट जो है वो 50,000 के करीब होता है, उसके यूनिट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली महंगे होते हैं। जाहिर सी बात है 50,000 रेंट का जो घर होगा वो कम से कम 220 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ज़रूर होगा। तो इतने घर का जो है वो रेंट ऑटोमेटिकली, सॉरी बिजली का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ऑटोमेटिकली जो उसके यूनिट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं ना। तो आप किस तरह से हिसाब लगा रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं और बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं, मतलब कोई भी कहानी गढ़ के लोगों को सुना रहे हैं। एक्चुअली में ये चीज़ें, ये फिगर्स जो उन्होंने बताया ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो एक मन घड़त कहानी है। ये भी हो सकता है, अब मैं यहाँ सितारा की बात करूँगी आगे चल के, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये भी हो सकता है कि ये भी एक प्रैंक निकला है, क्योंकि ओछे, घटिया, बेकार और बकवास किस्म के प्रैंक्स जो हैं वो वकार और उसकी बीवी से ज़रूर निकल आते हैं हर कुछ दिन में। ज़ाहिर सी बात है, चैनल चलाना है तो कुछ भी गंद मचाना है। लेकिन यहाँ पर अगर ये सच बोल रहे हैं, और जैसे कि सबका अंदाज़ा जा रहा है कि ये भी इस्लामाबाद मूव कर सकते हैं, बाबर के साथ इसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है और कराची की बुराइयाँ भी ये गिन रहा है, तो इसका मतलब है कहीं कहीं हिंट मिलती है कि अगर सच में ये शिफ्टिंग कर रहे हैं, पूरा घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सिटी छोड़ना चाह रहे हैं, तो यकीनन ये इस्लामाबाद जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता।
بالکل بھی نہیں لگتا، اس لیے کیونکہ اس کی ماں کی جاب بھی کراچی سٹی میں ہے، یہ خود بھی وہیں جاب کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا بھائی تو پہلے جاب کرتا تھا، اب شاید نہیں کرتا، اب تو شاید وہ بھی یوٹیوب کے دم پر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی جابز جو ہیں وہ کراچی میں ہیں، ان کا اپنا جو وہ فلیٹس نما گھر جو ہے وہ بھی کراچی میں ہے، تو یہ مجھے ایک پرینک ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے کہ یہ اسلام آباد کی طرف موو کر رہے ہیں، تو یہاں میں ستارہ کو ایک میسیج دوں گی، خیر ایک میسیج آگے اور ہے جو نجمہ نے بھی دیا ہے، لیکن میں یہاں پر ستارہ کو ایک میسیج دوں گی کہ آپ کا چینل جب آپ نے اس کی شادی کروائی تھی فاطمہ کی، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی خیر تمام جتنے بھی سپورٹرز تھے جن کو آپ لوگ سپورٹرز کہتے ہیں، وہ آپ کو بار بار اس چیز سے روک رہے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کو کم سے کم دکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو کم سے کم ولاگ میں لے کر آئیں، لیکن ستارہ نے کہا رہے نہیں بھائی، یہ جو وائٹی ہے اس کی گنگا میں سارے ہاتھ دھو لو اور سب سیراب ہو جاؤ، ٹھیک ہے، سب کو گھسا دیا۔ پھر اس کے بعد جب فاطمہ کی شادی ہوئی، سب نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ کو فاطمہ کو اتنا گرینڈ شاؤٹ آؤٹ نہیں دینا چاہیے، اتنا نہیں گھسیڑنا چاہیے اپنے ولاگز میں، ہر جگہ وقار فاطمہ، وقار فاطمہ، وقار فاطمہ، اور کافی سارے ویوز ستارہ کے کم ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم سب بھی جانتے ہیں ستارہ کے ویوز کیسے آ رہے ہیں۔ لیکن اب اگر وقار فیملی اٹھ کر اسلام آباد جاتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سچویشن ستارہ کے ساتھ کراچی میں بنی ہوئی تھی، سیم وہی سچویشن اس کے ساتھ اسلام آباد میں بھی بن جائے گی۔ ہر چیز میں، ہر ایونٹ میں، ہر چیز میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو گھسیڑنا، اور پھر وہی ہو جاتا ہے کہ ستارہ کے پورا گھر بہت میسی لگنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ستارہ کے ولاگز بھی بہت زیادہ میسی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب سا کچر پچر سا ولاگ آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں رشتہ دار ہی گھسے ہوئے ہوتے ہیں، مچھی منڈی بنی ہوئی ہوتی ہے، نہ کوئی کانٹینٹ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی روٹین سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، بس سب کو کیمرے میں گھسیڑا جا رہا ہے، اور کیمرہ آن ہوتا ہے اور آف ہوتا ہے، ڈیلی کی روٹین میں ایسا تھا۔ مطلب یہ کہ ستارہ کا جو کوالٹی آف ولاگ ہے وہ مزید لو ہوگا، مزید ڈاؤن ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے ستارہ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا ہے۔ اب جیسے ستارہ کے ویوز آدھے بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، آدھے سے بھی نیچے جا چکے ہیں، جیسے ستارہ کے ویوز پہلے آ رہے تھے، اگر اس حساب سے بات کی جائے تو 25% بھی نہیں بچے ہیں، تو مزید اگر یہ نیچے چلے گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر جناب، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، یہی کہوں گی ستارہ کو کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کو کراچی سے جانے کا، کہ آپ نے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے وہاں اسلام آباد بھی اپنے ساتھ گھسیڑنا ہے۔ تو پھر اچھا ایک چیز میں بتاؤں کہ یہ پڑھے لکھوں والی جو ہے وہ کہیں سے بھی مجھے چیز سمجھ نہیں آتی۔ ہماری انڈین بہنیں پہلے کہتی تھی کہ ستارہ جو ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ستارہ کے پاس پیسہ آ جائے گا لیکن کلاس نہیں آئے گی، اور اگر سچ میں اس بار بھی ایسا ہوا کہ وقار کو بھی اسلام آباد میں گھسا دیا گیا تو پھر مجھے یہی لگے گا کہ وہ لوگ سچ کہہ رہے تھے کہ پیسہ آ گیا تو لیکن کلاس نہیں آئی، کیونکہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے لائف سٹائل پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کے لائف سٹائل پہ کیا فرق پڑ رہا ہے۔ خیر ستارہ اور اس کے ولاگ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ نیکسٹ میرا ریئیکشن ہوگا۔ ابھی ہم بات کریں گے باقی کے پوائنٹس کے اوپر۔ سب سے پہلے بات کرتی ہوں تھوڑی سی نینو سے ریلیٹڈ، کہ نینو کے گھر میں اتنی نحوست کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، نینو کے گھر میں اتنی نحوست کیوں ہے؟ میرے پاس جو ہے انسٹاگرام پر کافی عرصہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں پر اپنے جو ہے ریئیکشن میں بھی بات کی تھی، کوئی خاتون آئی تھیں، کوئی لڑکی تھیں جنہوں نے سیکھا تھا نینو سے نیل آرٹ، اور نینو کے گھر گئی تھیں، انہوں نے کافی ساری باتیں مجھے بتائی تھیں، تو میں نے یہاں پر آ کر کچھ باتیں رکھی تھیں اور زیادہ باتیں نہیں رکھی تھیں۔ اس وقت جو چیزیں مجھے بتائی گئی تھیں وہ آج میرے ذہن میں ہے، میں نے سوچا میں اپنے آڈینس کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اس بندی نے مجھے بتایا تھا، خیر بار بار کیا بندی بتانا، کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ وہ ہسبینڈ جو اپنی ماں کی گود میں آج کل بیٹھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں گھر کے کام کرتا تھا، یہ شخص بالکل ویلا نکما بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باہر آنا جانا ٹھوسنے کے لیے یہ لا دو، جاؤ وہاں سے وہ لا دو، جیسے ایک نہیں ہوتا چھوٹو، گھر میں ایک چھوٹو ہوتا ہے اور چھوٹو کو آپ کہتے ہو کہ جاؤ چھوٹو کونے کی دکان سے جو ہے وہ سموسے پکڑ لے آؤ، جاؤ چھوٹو وہ نکڑ کی دکان سے جلیبی پکڑ لے آؤ، ارے چھوٹو تم ابھی تک یہاں بیٹھے، تمہیں پتہ نہیں ہے باہر جو ہے وہ فلاں فروٹ والا جو ہے وہ گزر گیا، وہاں سے یہ لے آؤ، ٹھیک ہے۔ مطلب چھوٹو جاؤ نان لے آؤ، چھوٹو جاؤ مہمان آیا بوتل لے آؤ، چھوٹو جاؤ سلنڈر بھروا کے لے آؤ، ایک چھوٹو والا کام یہ کرتا تھا، اس سے زیادہ یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی مشین لگا لینی جب کپڑے اس کے اپنے سارے مک گئے ہوں پہننے والے، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرم بھرتا گیا میلے کپڑوں سے اور اس کے بعد ڈرم کو پلٹ کے رکھ دیا اور دوسری طرف سے کپڑے استعمال کرنا شروع کیے، جب 3-4 بار دونوں طرف سے ڈرم جو ہے وہ بھر لیا، مطلب ان کپڑوں کو 3-4 بار جو ہے وہ یوز کر لیا، اس کے بعد دھونے کی نوبت آتی تھی تو یہ شخص مشین لگا لیتا تھا۔ باقی جو ہے اس گھر کے اندر الماریوں تک میں میلے کپڑے بھرے ہوئے ہوتے تھے، مطلب جو چیز جیسے یوز ہوئی اور ٹھوستی گئی گھسا دی گئی، ٹھوستی گئی گھسا دی گئی اندر اسی طرح، اور جگہ جگہ جو ہے بلے نے گند کیا ہوا، گھر کے اندر فرش انتہائی غلیظ ہوئے ہوئے، بیڈ شیٹس گھر پورا غلیظ ہوا ہوا، میٹرس
गद्दे वगैरह गंदे हुए हुए, और ये शख्स जगह जगह पड़ा हुआ सो रहा, ये अपनी नींदें पूरी करता रहता है। ये बात मुझे पता चली थी। देखें, मैं किसी के पर्सनल मैटर में बोलने वाली नहीं हूँ, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है वो अपने घर को कैसे साफ़ रखता है, किसकी कितनी हिम्मत है, किसको कितनी सफाई पसंद है, कोई किस तरह अपनी ज़िंदगी जीता है, इसमें मुझे कोई कंसर्न नहीं है। हर इंसान का अपना तरीक़ेकार है, लेकिन लाइफ गुजारने का एक तरीका मैं यहाँ आपको बताऊँगी। मेरी एक दोस्त थी और एक बार ज़िंदगी में मैंने उनके साथ यूँ शेयर किया, उनको मैंने बताया कि उन्हीं के घर पे मैं बैठी हुई थी तो बात लगी, तो मैंने कहा कि मुझे इस बार जो है अपने बिस्तर जो हैं उनके कवर चेंज करने हैं, नए कवर बनाने हैं। तो वो हैरान हुई और उसने मुझसे कहा कि क्या ये बिस्तर के अंदर वाले कवर की बात कर रही हो? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि ये चेंज होते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये हम तो रिमूव कर देते हैं हर कुछ अरसे में। जो बहुत अंदर वाले होते हैं वो उनको हम रिमूव कर देते हैं, जल्दी जल्दी नहीं वो करते, उनके ऊपर और बहुत सारे कवर होते हैं, उनको उतार के धोते रहते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अंदर वाले होते हैं उनको तो कुछ सालों बाद जो है बिल्कुल चेंज करके न्यू करना पड़ता है। आपके पिलो के अंदर वाले कवर हैं, आपकी रज़ाइयाँ हैं, आपके कोई वो रुई के बने हुए गद्दे हैं, इवन कि आपके मैट्रेस के भी अंदर वाले जो कवर होते हैं वो भी हर कुछ अरसे में उतार के धो लेने चाहिए। अगर आप नए नहीं बना सकते हैं तो आप उन्हीं को धो के करें। और आपके पिलो के अंदर जो कवर होते हैं उनको भी धोना पड़ता है, कुशन्स खोलने पड़ते हैं, उनके अंदर से कवर्स को निकाल के धोना पड़ता है, कर्टन्स को उतार के धोना पड़ता है। तो उस बंदी ने कहा कि अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने तो कभी ये नहीं देखा अपनी लाइफ में कि भाई ये चीज़ जो है पिलोज़ के अंदर जो कवर होते हैं उनको भी निकाला जाता है। और फिर मैंने उसको बताया, मैं क्या हालत थी क्या नहीं थी वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये कि मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी इसको करके देखूंगी। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप नए नहीं ख़रीद सकती, आप भले से ना ख़रीदें, आप अंदर वाले सारे कवर को खोल दें, बहुत ख़राब हो गया है उसको खोलें। तो आप ऐसा करें कि सारा जितना भी उसमें रुई वगैरह या पॉलिस्टर या जो कुछ भी है उसकी फिलिंग जितनी भी है उसको किसी और बड़े से शॉपर में, किसी बड़े से कपड़े में बांध के लपेट के रखें, इस कवर को धोएं और उसको दोबारा रीफ़िल करके उसको आगे से फिर बंद कर दें। और कुछ जो ज़्यादा ख़राब हैं तो आप नए बनाएं, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को निकालें, घर से नहूसत निकल जाएगी। और वही चीज़ हुई उस बंदी की लाइफ में, मैंने अपनी आँखों से तब्दीली देखी, अपनी इन आँखों से तब्दीली देखी। पहले जिस घर में वो रह रही थी वो घर बिल्कुल भी जो है हवादार नहीं था, साफ़ सुथरा नहीं था, अच्छा नहीं था, रिहाइश के काबिल नहीं था, और उस घर में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी लाइफ में ये तब्दीलियाँ शुरू की, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि मैं अब ख़ुद को बहुत हल्का फ़ील कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है। हालांकि कोई ये नहीं है कि वो कुछ अपनी लाइफ उसकी बुरी गुजर रही थी, नहीं, सब अच्छा था, अच्छा खा पी रही थी, लेकिन एक तरह से कोई पॉजिटिविटी उसके घर में फ़ील नहीं होती थी, ठीक है। अच्छा, फिर वो चीज़ें जो हैं उसने चेंज की और उसने सारा कुछ जो है उसके बाद उसको अच्छा फ़ील होना शुरू हुआ, उसने बाकायदा मुझे बताया। उसके बाद किस्मत से उसको थोड़ा उससे बेहतर घर मिला, ठीक है, उससे बेहतर घर मिला, उसने मज़ीद अपने घर में सफाई का ख्याल रखना शुरू किया। और अब जो उसके पास घर है इंतहाई खूबसूरत, साफ़ सुथरा, रोशन हवादार घर है, घर में तमाम फैसिलिटीज़ उसको मौजूद हैं, अब मुयस्सर हैं उसको। उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, परेशान होती थी उन चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में मुश्किल थी, बस वो चल रही थी, किसी तरीके से गुजार रही थी सारा कुछ। मतलब ये नहीं कि रोना धोना था, लेकिन ये है कि बुनियादी ज़रूरतें भी उसके घर में पूरी नहीं होती थी। कभी एक चीज़ ख़राब हो जाती थी, कभी दूसरी ख़राब हो जाती थी, और कभी कहाँ से सेकंड हैंड उठा के लाना पड़ता था, और कभी उसके बगैर टाइम गुजारना पड़ता था। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली और बेहतरी आई है। तो यहाँ मैं नीनू को ये ज़रूर कहूँगी कि अपने घर के अंदर से नहूसत निकालो, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करो। और शाहरुख साहब जो कहते हैं कि मैं करता था, अगर तुम करते होते तो ये बातें तो सुनने को ना मिली होती थी कि घर में से कोई एक तो होना करने वाला। अब ये कहता है कि मैं कमाता इसलिए नहीं था क्योंकि मैं घर का करता था। अगर तुम घर का करते तो घर इतना गलीज़ क्यों था? इसलिए क्योंकि तुम्हारी बीवी बाहर जाती है, बाहर का करती है, उसने कमाना है, इसने बिल्कुल हाथ उठाए हुए होते थे कमाने से। तो फिर मैं यही कहूँगी कि हाँ भाई, वो बंदी जो है उसको कमाना था, उसको कमाना पड़ता है क्योंकि पैसा ज़रूरी है। आप कब तक भाइयों की थालियाँ बैठ के चाट लोगे? आप कब तक रिश्तेदार का झूठा बैठ के खा लोगे? आपको कौन कब तक, ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, लोग तंग आ जाते हैं कि खाने के टाइम फिर वो इनका यही होता है कि उठ के जाएँ तो हम खाएँ। और आप लोगों ने इनकी फैमिली में सब में देख लिया, तकरीबन ऐसा ही होता है। तो इंसान कब तक खुद को बोझ बनाए? और फिर उसने फैमिली भी प्लान की, आगे बच्चा भी पैदा कर लिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी ना, उसको पहले अपने हस्बैंड को काम पे लगाना चाहिए था। वो शख्स ना जॉब करता था, ना घर के काम पूरे करता था, तो फिर किस फ़ायदे का था? तो ये तो होना था जो अब हो रहा है। दूसरा, एक सिस्टर का कमेंट आया था पिछली वीडियो के नीचे, नाम अभी उनका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा।
شائستہ، ہاں شائستہ نام تھا، شائستہ اسلم یا شائستہ سلیم ایسے کچھ نام تھا ان کا. انہوں نے جو کامنٹ کیا وہ پوائنٹ میرا پچھلی ویڈیو کا رہ گیا تھا، وہ بھی یہاں میں شامل کروں گی. انہوں نے بھی یہی بات بولی، میں بھی یہی بات بولوں گی. انہوں نے کہا کہ جب ستارہ کے لیے یہی شاہ رخ ویڈیوز بناتا تھا اس وقت شاہ رخ کی ماں کا اپنا چینل موجود تھا اور یہ ستارہ کی سگی خالہ ہے. اس نے کبھی آ کر اپنی ویڈیو میں ہی اپنے بلاگ میں ہی اتنا نہیں کہا کہ نہیں ستارہ کے اوپر ایسی بات نہ کرو، میں اپنے بیٹے کو منع کرتی ہوں، میرا بیٹا غلط کر رہا ہے، وہ اس کا کزن ہے، اس کی سگی خالہ کا بیٹا اور اس طرح کی باتیں اس کے اوپر کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم. ایون کہ ستارہ کی ماں آئی سعودیہ سے تو یہ ستارہ کی ماں سے ملنے جاتی رہی. اب بھی ہم نے دیکھا گاؤں میں ستارہ کی ماں سے ملتی ہے، لیکن اس نے کبھی آ کر پبلک میں باتیں نہیں رکھی. ہم سب بھی کہتے تھے بڑی ہی سیدھی ہے، لیکن اب جب اپنے بیٹے کی باری آئی ہے تو یہ پبلک میں آ کر یہ باتیں رکھ رہی ہے. اتنی بھی سیدھی نہ ہو کہ دنیا کو چلاکیاں تمہاری نظر آنے لگ جائیں. آنٹی ٹھیک ہے آپ بہت سیدھی سادھی ہیں، بھولی بھالی ہیں، لیکن نہ آپ کا بیٹا کسی سے کم ہے نہ آپ کسی سے کم ہے. غلطیاں آپ لوگوں کی بھی ہیں. جب ستارہ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو وہ آپ کی سگی بانجھی تھی، آپ آتی نا، آپ پبلک میں بولتی کہ نہیں یہ میں نہیں ہونے دوں گی، تم میری بھی اولاد ہو، میرا تم پر حق ہے، اتنا تو میں تمہیں حکم دوں گی کہ تم یہ نہیں کرو گے اور یہ غلط چیزیں نہیں پھیلاؤ گے. نہیں، آپ تب بیٹھ کر خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اور آپ کو بھی لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا تو جو ہے وہ بلینئر بن جائے گا بھی چینل سے کما کے. اور آج دیکھیں حالات کیا ہیں. خیر اب جلدی سے تھوڑے سے پوائنٹ نجو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں یہاں رکھنا چاہوں گی. نجو نے صاف بتا دیا ہے، قسم کھائی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو ہے میں نے جو ہے وہ نہیں روکا، میں نے ستارہ کو اس کے بچوں کے عقیقے سے ریلیٹڈ جو ہے کسی کو بھی انویٹیشن دینے سے نہیں روکا. اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے قسم کھائی ہے، اس طرح آئی تھنک کچھ کلمہ وغیرہ اس نے پڑھا اور اس نے یہ کہا اور اس نے ساتھ کہا کہ ہم سب محنت کر کے کھاتے ہیں، لوگوں پر بات کر کے آخر میں، یعنی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم سب محنت کر کے کھاتے ہیں، مطلب میں میرا شوہر جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں ہم محنت کر کے کھاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کہ لوگوں پر بات کی اور آخر میں ایک ڈائلاگ دوسروں کے لیے چھوڑ دیا. مطلب یہ کہ اس کا رپلائی کرنا، اس کا اشارہ تھا دلبر کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات بھی دلبر نے اٹھائی، نام تو ان کا نہیں لیا لیکن اس نے پبلک میں آ کر یہی کہا تھا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کس نے روکا تھا، بابر کو بلانے سے کس نے روکا تھا. یہ ساری تیلی تو انور چچا ہی لگاتے ہیں، آپ سب کو بھی پتہ ہے. انور چچا نے یہاں پبلک میں آ کر یہ بھی کہا ہے کہ سعودیہ سے آرڈرز آئے تھے کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے نجمہ نے کہ جب قبرستان گئی تھی ستارہ، وہاں ستارہ نے یا اس دن کہا یا وہاں کہا، ایسے کہا کہ ستارہ نے فاروق کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ گوشت بانٹیں گے، دیگے نہیں پکوائیں گے، کوئی دعوت نہیں کریں گے. تو فاروق نے کہا کہ اگر مجھے وقت ملا، ٹائم رہا تو میں ضرور آؤں گا، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میرا جو ہے وہ آج کل اس کا گنا کٹائی اور یہ سارا جو ہے اس کا کام چل رہا ہے تو مشکل ہو جائے گا میرے لیے. مطلب یہ کہ جانا مشکل تھا. تو حقیقت یہ کہ سب اپنے اپنے حصے کے گفٹ تو سمیٹ چکے تھے. ستارہ سب کے گھر میں گئی تھی، سب کو پیسے، تحفے، تحائف سب کچھ دے چکے تھے. اب کسی نے کیا لینا تھا؟ پاؤ گوشت کھانے کے لیے تو وہ وہاں جائیں گے نہیں ستارہ کے گاؤں، اتنا تو کرایہ لگ جائے گا. تو جب ستارہ کو پتہ چل گیا کہ آنا کسی نے نہیں ہے تو اس نے بھی سوچ لیا کہ ٹھیک ہے میں کچا گوشت بانٹ دوں گی. اب ستارہ ہی بہتر بتا سکتی ہیں کہ ان کی بھابھی سچ کہہ رہی ہیں یا ان کو اوپر سے آرڈر آئے تھے یا پھر کیا کہانی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں جانتے کیونکہ ساجد بھائی سے بھی ریلیٹڈ سننے میں آیا کہ ساجد بھائی نے بھی اپنے بلاگ میں آ کر بتایا کہ مصطفیٰ جو ہے وہاں تھا ہی نہیں تو پھر ہم نے ایونٹ کیا ہی نہیں. خیر، تو دوسری چیز نجمہ نے آ کر یہ بھی بتائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ فوزیہ کو منتھلی سیلری دیتی تھی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ستارہ جو ہے اس کے لیے اس کو میں نے کہا ہوا ہے کہ تم جب بھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے، دن ہو یا رات، ہم تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے. ستارہ جب بھی خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے میں اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی جب جو ہے وہ رمضان اپنی بیوی انیتا کو چھوڑنے گاؤں گیا تھا تو اس نے ستارہ نے مجھے بلایا تھا تو میں فوزیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور پھر ستارہ نے کہا کہ میں اکیلا محسوس کرتی ہوں، آپ فوزیہ کو میرے پاس ہی چھوڑ دیں، تو میں چھوڑ آئی تھی. پھر اس نے کہا نجمہ نے کہ میں ستارہ کو یہاں یہ میسج بھی دوں گی، پیغام دوں گی کہ اپنے بہن بھائی اپنے ہی ہوتے ہیں، چاہے پوری دنیا کچھ بھی کر لے، پوری دنیا کچھ بھی کر لے، لوگ کیسے ہی الزام کیوں نہ لگا لیں، لیکن اپنے بھائی بہن اپنے ہوتے ہیں. مطلب کوڈ ورڈز میں سے ستارہ کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو لوگ تو تم پر کیا کیا الزام لگاتے ہیں لیکن ہم پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس نے جتایا، یہاں اس نے ستارہ کو جتا بھی دیا. لیکن محترمہ آپ ایک بات مجھے بتائیں نجمہ صاحبہ، کیا اپنے بہن بھائی میں سلمہ اپنی بہن نہیں تھی؟ اس سگی بہن نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ستارہ کے ساتھ. ستارہ کی سب سے بڑی بربادی کا کارن تو وہی سگی بہن بنی اور پھر وہ سوتیلا نما سگا نما سوتیلا بھائی ندیم، وہ بھی اس بربادی کا کارن بنا، جو شروع میں ستارہ کو کہہ رہا تھا مت جاؤ سلمہ کے گھر دی مت جاؤ، اور بعد میں اسی نے کہا کہ ستارہ جو ہے وہ ایسی ہے اور ستارہ جو ہے وہ ویسی ہے. خیر، تو یہ بھی تو آپ بہن بھائی تھے نا، خاص طور پر سلمہ.
تو یہاں یہ کہنا کہ بہن بھائی بھی اپنے ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ چیز مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی ہے۔ خیر بھابھی تم کیسی تھی کیسی ہو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے، نجمہ نے ایک اور ٹونٹ بھی مار دیا ہے، یہ ٹونٹ بھی دلبر کا مارا، اور اس نے کہا کہ جس کا نام لے کر کھاتے ہیں اسی کے بھائی بھابھی کو بدنام کرتے ہیں۔ اگین ستارہ کارڈ کھیلا گیا، یہاں ستارہ کے نام کو یوز کیا گیا اور یہ ٹونٹ بھی دلبر کو مارا گیا۔ اچھا پھر اس نے کہا کہ بھائی بہن کو جو ہے وہ لڑوانے کی جی جان سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ یعنی دلبر جو ہے اس نے آ کر پبلک میں یہ جو کوڈ ورڈز میں بات کی تھی اور لوگوں نے سیدھا مجھے ٹارگٹ کیا تھا، تو یہاں یہ بات اس نے کہی کہ فاروق اور ستارہ کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو فاروق کی تو انور چچا سے لڑائی ہے ہی نہیں، نجو صاحبہ، تو انور چچا سے تو دلبر سے تو آپ کی لڑائی ہے، فاروق کی تو لڑائی ہی نہیں ہے نا، تو آپ ہر بات میں فاروق کو کیوں گھسیٹ کر لے آتی ہیں؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہن بھائی کا مدعا آپ لے کر آتی ہیں، آپ جو ہے وہ خود کو پیچھے کر کے تیلی آپ لگا دیتی ہیں، پھر خود پیچھے ہو کے آپ فاروق کو آگے کر دیتی ہیں، یہ بڑی 420 کرتی ہیں آپ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رابعہ کا اور میرا جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی رابعہ نے جذبات میں فیک باتیں کی تھیں، جو جھوٹ بعد میں کھل کر پتہ چل گیا تھا۔ کوثر کے باپ نے بات کلیئر کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ آج کل صرف مردوں پہ چلتا ہے کیونکہ وہ پلٹ کر جواب نہیں دے سکتے، زندہ آج کل کے بہت جذباتی ہیں، وہ پلٹ کر خوب جواب دیتے ہیں جناب، دگنا چگنا جواب دیتے ہیں۔ لیکن اب حیرت کی بات ہے نا کہ آپ کے معاملے میں ستارہ چپ ہے، وہ آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دیتی، کیونکہ معاملہ مدعا آپ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور آپ آگے ساری بات فاروق اور ستارہ پر ڈال دیتی ہیں۔ بہن بھائی میں لڑائی کروا رہے ہیں، بہن بھائی کو جدا کر رہے ہیں، بہن بھائی، آپ وہاں پر ستارہ کارڈ کھیلتی ہیں، فاروق کارڈ کھیلتی ہیں، اور جب جو ہے وہ بیک سٹیج آپ اپنی منمانیاں کر رہی ہوتی ہیں وہاں آپ جو ہے ستارہ کو بلیک میل کرتی ہیں، پبلک میں آ کر آپ یہ کہتی ہیں کہ دیکھو ستارہ اور فاروق کو دور کیا جا رہا ہے، ستارہ اور فاروق کو دور کیا جا رہا ہے۔ بڑی گھنی ہے میزنی ہے، آپ پبلک میں آ کر اپنے ہسبینڈ کا رونا بھی روتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے میرا جانو مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ بھی آپ کا جملہ ہوتا ہے، اور ساتھ اسی جانو کو آپ یوز بھی کرتی ہیں، ہے نا کتنی چلاک ہے یہ نجو۔ خیر کہتی ہے میں نے ریئیکشن دینا چھوڑ دیے ہیں، اللہ ہدایت دے کوئی ہمیں ریئیکشن پر مجبور نہ کرے، اللہ ہدایت دے جو ریئیکشن پر مجبور کرتے ہیں ان کو، یعنی کہ اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں دوبارہ بھی ریئیکشن دینے آ جاؤں گی۔ ساتھ ہی کہتی ہیں ریئیکشن چھوڑ دیے ہیں، ہے نا، گھنی میسنی۔ اور کہتی ہیں ہم اپنی مستی میں مست ہیں، اپنے گھر کے کاموں میں، اپنے بچوں میں، ان چیزوں میں ہم مست ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو ہے نا وہ اندر سے سارا پلان تم ہی چلاتی ہو، چلاک لومڑی، تمہیں پتہ ہے کہ ستارہ تمہارا نام نہیں لے گی، تم وہاں بھائی کو یوز کرتی ہو۔ اچھا اس کے بعد کہتی ہیں کہ گردن جھکا کر جو ہے اپنے گربان میں بھی دیکھنا چاہیے، کہیں ہم تو ہمارا بھی تو کوئی ماضی نہیں، ہمارا بھی تو کوئی پاسٹ نہیں، ہماری بھی تو کوئی باتیں نہیں ہیں، جس طرح ہم نے لوگوں کی باتوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، سب کو ایسے ہی دوسروں کا پردہ رکھنا چاہیے تاکہ ان کا بھی پردہ رہے۔ مطلب کہ کوڈ ورڈز میں پھر ڈی ڈی کو دھمکی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ پردہ رہ جائے، ان کی ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، سب کا پردہ رہ جائے، یعنی میرا منہ مت کھلواؤ۔ مینس کہ شاہ رخ اور دلبر کے بیچ میں جو چیز چل رہی ہے اس کا ریزن کی طرف اشارہ دیا ہے کوڈ ورڈز میں کہ میرا منہ نہ کھلواؤ، اور یہ بھی کہا اس نے کہ فاطمہ کا جو معاملہ ہے، وقار اور فاطمہ کا، وہ بھی بہت جلدی کلیئر کروں گی، فی الحال میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں۔ خیر دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا مجھے بھی یاد رکھیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔